محترم بزرگوں اور دوستوں، محترمات مسلمات بہنوں، آج کے درس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ نوجوان بڑی تعداد میں موجود ہے، اور بچے بھی ماشاءاللہ کافی نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری مسجد میں الحمدللہ بچے بڑی تعداد میں آتے ہیں اور نوجوان بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو دین پر ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، مساجد سے اللہ ان کا تعلق مضبوط فرمائے۔ تو میں چونکہ ہمارے یہ نوجوان زیادہ ہے، تو آج جو میں مسئلے بیان کر رہا ہوں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے، باقی ہے سب کے لیے، ضرورت تو سب کو ہے، دین سیکھنا ہے، مجھے بھی دین سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی دین سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم سب محتاج ہیں دین کے۔ تو میں 2-3 مسئلے عرض کرتا ہوں جو خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے، پھر ہمارے بچے اس کو سیکھیں۔ کچھ مسائل ایسے جن کا تعلق بچیوں کے ساتھ ہے، خواتین کے ساتھ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وضو جو ہم کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا یہ ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اور وضو کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو فرائض وضو کہا جاتا ہے۔ 4 چیزیں فرائض وضو ہے، اور یہ ایسے فرائض ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اپنے چہروں کو دھو، تو چہرہ ہم دھوتے ہیں الحمدللہ، یہ وضو کا ایک فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ منبت الشعر، جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر یہ ذقن تک، یہاں تک یہ اس کی لمبائی ہے، اور کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے لو تک یہ اس کی چوڑائی ہے، اس حصے کو دھونا فرض ہے۔ داڑھی اگر ہلکی ہو، چہرہ نظر آ رہا ہو تو نیچے پانی پہنچانا فرض ہے، اگر گھنی ہو اور چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے تو جو حصہ چہرے کا نظر آ رہا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا، 1/4 کا مسح، سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ پاؤں کو جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ اچھا، یہ الحمدللہ ہمارے یہاں بچے سیکھتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ میں سے بھی مسلمانوں کو اس کا علم ہے، لیکن بعض مرتبہ ہمارے مسلمان اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ غلطی کیا کرتے ہیں، اور یہ میں نے خود کئی مرتبہ یہاں مسجد کے وضو خانے میں مشاہدہ کیا ہے۔ بہت سے ایسے ہمارے مسلمان ہیں، مسجد میں آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، اور جب مسجد میں پہنچتے ہیں وضو کرتے ہیں، اتنی سٹرگل کی، آفس چھوڑا اور تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کی، مسجد پہنچ گئے، اب نماز پڑھنے، وضو غلط کر رہے ہیں۔ اب وضو کرتے ہیں، ہاتھ کو دھوتے ہیں، ہاتھوں کو، تو یہ کوہنیاں سوکھی رہ جاتی ہے۔ پاؤں دھوتے ہیں، ٹخنے پورے نہیں دھوتے ہیں، ویسے ہی جلدی جلدی ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ اب آپ کا وضو نہیں ہوا، کیونکہ یہ فرائض ہے۔ اب ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا، ایک نوجوان میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تگڑا نوجوان، لمبا چوڑا تگڑا۔ اس کو کہو ایک گاڑی اٹھاؤ تو پوری گاڑی اٹھا لے گا، اتنی طاقت تھی اس کی، ایسا طاقتور، لیکن بیچارے کو وضو کا پتہ نہیں تھا۔ اب وضو کر رہا تھا، اس نے ایسے ہاتھ جلدی جلدی دھوئے، یہ سارا حصہ خشک رہ گیا۔ اب میں اس کو طریقے سے سمجھایا، حکمت کے ساتھ، میں جانتا بھی نہیں تھا، اپنے بچے ہو تو آدمی سمجھانے میں ذرا ایزی فیل کرتا ہے، اجنبی ہو تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بڑی حکمت سے میں نے اس کو سمجھایا، میں کہا بھائی یہ دو، یہ اگر رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔
تو اس نے میری بات کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی. اب یہ کتنی بڑی جناب لا علمی کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہے اور وہ اتنی سٹرگل کرتا ہے, مسجد آتا ہے, اس کا وضو نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ تو یہ ایک مسئلہ یہ ہمارے بچوں کو سب یاد کر لو بھائی. وضو کرتے ہو تو پوری کونیوں سمیت ہاتھ کو دو, ٹخنوں سمیت پاؤں کو دو, ٹھیک ہے؟ اپنے پیر جب دو تو ٹخنوں سمیت دو اس کو. اچھا ایک بات اور یاد رکھے, تھوڑا سا زیادہ دھو لیا کرے اوپر, تھوڑا سا زیادہ اوپر دھو لیا کرے, ٹخنوں سے بھی اوپر, کونیوں سے بھی اوپر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اپنی امت کو یعنی مسلمانوں کو ایک علامت سے پہچانیں گے, اور وہ علامت کیا ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو, جو وضو کے اعضائے یہ چمکتے ہوں گے, چمک رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے اپنے اس چمک کو اور نور کو زیادہ بڑھاؤ. تو یہ ہاتھ زیادہ چمکے گا, یہ پاؤں زیادہ چمکیں گے. اور اس کے ساتھ ایک بار اور بھی سن لے, جو خیال نہیں کرتے اس کا, بخاری میں حدیث ہے, صحابہ فرماتے ہم ایک سفر میں تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہم سے کہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں رہ گئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے, پھر ہمیں مل گئے سفر میں. عصر کا وقت ہو گیا تو نماز کا وقت تھا, تو جلدی جلدی ہم وضو کر رہے تھے. اس کو جلدی جلدی کرنے کی وجہ سے ہم اپنے پاؤں پر جلدی جلدی ہاتھ پھیر رہے تھے, یعنی پورا پروپر پاؤں صحیح نہیں دھو رہے تھے. اب وہ تو صحابہ تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, دین سیکھتے تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا, اپنے شاگردوں کو دیکھا کہ یہ پاؤں صحیح نہیں دھو رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار, جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا عذاب ہے. کتنی سخت وعید ہے. اب ان کے لیے آگ کا عذاب. اچھا اس سے معلوم ہوا یہ جو ایڑیاں ہیں اب اس کا دھونا ضروری ہے, خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں. محدثین فرماتے اس سے استدلال کیا ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کا دھونا فرض ہے, اور قرآن میں جو ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, یہ وَأَرْجُلَكُمْ کا تعلق فَاغْسِلُوا کے ساتھ ہے. فَاغْسِلُوا اپنے چہروں کو دو, ہاتھوں کو دو, سر کا مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ اپنے پاؤں کو بھی دھو. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں حدیث لائے ہیں اس لیے کہ پاؤں میں موزے ہو تو آپ اس پر مسح کریں گے نا, خفین پر مسح کریں گے. اور وہاں ایڑیاں خشک رہ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعید سنا رہے ہیں, ایڑیوں پر تو مسح نہیں ہوتا, مسح تو اگلے حصے پر ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ پاؤں میں مسح نہیں ہے, پاؤں کے اندر دھونا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں, وعید سنائی ہے. تو یہ جو بچے ہمارے یہ یاد رکھ لو بیٹا, چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا, اس کو یاد رکھو, پاؤں بھی پورا دھونا ہے اور ہاتھ بھی کونیوں سمیت پورا دھونا ہے. اچھا ایک دوسرا مسئلہ بھی میں بتا دوں آپ کو, وہ بھی ہمارے بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ جو بچے ہمارے نوجوان یا جو بچے ہیں یہ جو پتلون پہنتے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ ہے. جب سجدے میں جائے تو اگر ٹراؤزر ایسی پہنی ہوئی ہے کہ وہ ڈھیلی ہو, نیچے سرک جائے, تو یہ مسئلہ یاد رکھے, ان کے لیے مسئلہ ضروری ہے. مردوں کا جو سطر ہے, نماز کے اندر سطر چھپانا فرض ہے, اور ویسے بھی مردوں کے لیے سطر فرض ہے اس حصے کا جو ناف سے لے کر
گھٹنے تک، جس میں ناف اور گھٹنے بھی شامل ہے، یہ عام حالت میں بھی فرض ہے لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور خواتین کے لیے ان کا پورا چہرہ ستر ہے، سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں کے اور پیروں کے، باقی سر سے لے کر پورا بدن یہ ان کا چھپا ہونا چاہیے نماز کے اندر۔ اچھا، اب پہلے تو میں ذرا یہ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو ذرا سمجھا دوں مسئلہ۔ نماز کے اندر مسئلہ یہ ہے، یہ جو ستر عورت ہے یہ فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک اس حصے کو چھپانا فرض ہے۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ یاد رکھے کہ اگر کوئی عضو اس حصے، اس پارٹ کا جو عورت ہے جس کا چھپانا فرض ہے، اس میں سے کوئی ایک عضو، اس کا چوتھائی حصہ 1/4 نماز کے اندر کھل گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کے ٹائم اور اتنے مقدار وہ کھلا رہا، تو نماز فاسد ہو گئی۔ نماز کیا ہو گئی؟ نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ایک عضو، مثلا یہ ران ایک عضو ہے، یہ ران ایک عضو ہے، وہ جو قبل ہے، دبر ہے، پچھلا اگلا حصہ ہے، یہ ایک ایک عضو ہے۔ اسی طرح ناف سے یہ جو پیٹ کا حصہ ہے اور یہ جو کمر کا حصہ ہے یہ ایک عضو ہے۔ ناف سے لے کر جو پیٹ والا حصہ ہے، نیچے نہیں، ناف سے جو پیٹ تک جو حصہ ہے آخر تک یہ والا، اور یہ پیٹ کا یہ حصہ ایک عضو ہے۔ اب اس ایک عضو میں اگر 1/4 چوتھائی حصہ کھل گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کے مقدار کھلا رہا تو نماز فاسد ہو گئی۔ اب اگر کوئی ہمارا مسلمان ہے، اس نے ٹراؤزر پہنی ہے اور وہ سجدے میں چلا گیا اور اس کی ٹراؤزر نیچے ہو گئی اور اس کے پچھلا پیٹھ پوری، اس کی پیٹھ پوری کھل گئی، تو یہ تو آدھا حصہ کھل گیا، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کے مقدار سجدے میں کھلا رہا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو، ٹراؤزر پہننے والوں کو، بچے کیا، میں نے تو یہاں بڑے بڑوں کو بھی دیکھا ہے یار، بچے تو پھر بھی اچھے ہوتے ہیں، یہ مدرسے میں آتے سیکھ جاتے ہیں، بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں پرواہ نہیں کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور ٹراؤزر نیچے سرک گئی تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے ان کی۔ پیچھے والا آدمی ہے اور وہ ادھر وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ اچانک نظر پڑ جاتی ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیا، اچانک نظر پڑ گئی گناہ نہیں ہے اس میں، قصدن نہ دیکھیں، اچانک نظر پڑ جائے اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو یہ 2 مسئلے بڑے امپورٹنٹ ہیں بھائی، سمجھ گئے بچوں؟ یاد رہے گا انشاءاللہ، اس کا خیال رکھو۔ اچھا تیسرا مسئلہ، ہماری خواتین، ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا نماز میں ان کا پورا بدن چھپا ہونا ضروری ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، صرف ہتھیلیاں، صرف پاؤں اور چہرہ یہ کھلا ہوگا۔ اب خواتین کا ایک مسئلہ یہ میں بیان کر دیتا ہوں، کپڑے ایسے پہنے ہو جو اتنے باریک نہ ہو کہ سر کے بال نظر آئے اس میں، یہ اس کا بہت اہتمام کرے۔ یہ جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں دوپٹے پہنتی ہے، تو گھر میں تو چلو کوئی بھی دوپٹہ پہن لو، باریک دوپٹہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں تو اپنا ہی گھر ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ جب نماز وہ ہماری خواتین یا بچیاں پڑھیں گی تو باریک دوپٹے میں جس میں وہ بال نظر آئے اس میں نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ باریک دوپٹے میں اگر یہ جو بال ہے 1/4 ایک چوتھائی حصہ بالوں کا اس دوپٹے میں سے سی تھرو نظر آ رہا ہے، اتنا حصہ بالوں کا نظر آ گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بمقدار نظر آیا، 3 مرتبہ کیا ہو تو پورے نماز میں کھلا ہوگا نا، نماز میں پوری نماز میں ہی نظر آئے گا تو نماز ہوگی نہیں، نماز تو ہوگی نہیں بھائی، اس لیے کہ وہ تو درمیان میں نماز میں نہیں کھلا ہو تو شروع سے ہی ایسا ہے نا، تو نماز ہوگی نہیں۔ اس لیے خواتین اس کا بہت خیال رکھے، نماز کے لیے یہ سعودیہ ہم جاتے ہیں، وہاں ایک خاص وہ ملتا ہے، ایک اس کو کیا بولتے ہیں، سکارف ہوتا ہے جو نماز کے لیے وہ خواتین پہنتی ہے، بڑا سا سکارف ہوتا ہے، اس کو یہاں باندھ لیتے ہیں
اور یہاں تک وہ اسکارف ہوتا ہے، اس میں ہاتھ بھی کور ہو جاتے ہیں. تو ہاتھوں کا بھی یہ مسئلہ ہے. اگر خاتون نے ایسے کپڑے پہنے ہیں اس میں آستین پوری نہیں ہے اور ہاتھ کھلا ہوا ہے تو صرف کلائی اس کی کھلی ہونی چاہیے، یعنی ہتھیلی، صرف ہتھیلی. اب کلائی سے اوپر کا جو حصہ ہے یہ ہاتھ ہے، یہ ایک عضو ہے. اگر اس کے اندر چوتھائی حصہ اس کا کھلا، اس کی آستین چھوٹی ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی اس کی. تو اس کا بہت خیال رکھے. ہماری بہنیں بھی، ہماری بچیاں بھی اس کا خیال رکھیں اور ہمارے بچے بھی اس کا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه.